میرے نبی آخری نبی، اب کے بعد نبی کوئی نہیں، تو اب لوگوں کو اللہ کا پیغام کون سنائے گا؟ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں، 6.25 ارب کے قریب لوگ غیر مسلم ہیں، ان تک اللہ کی بات کون پہنچائے گا؟ ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور لوگ پیاسے ہیں، طلبگار ہیں۔ میں وہاں تھا انگلینڈ، ایک سکھ نوجوان ہے، وہ کہنے لگا جی میں نے شراب پی ہوئی تھی، فلم دیکھ رہا تھا نیٹ پر، تو جب فلم ختم ہوئی تو تمہاری فوٹو آ گئی، تو مجھے خیال ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے، مجھے اس کی تقریر سننی چاہیے، تو میں نے بٹن دبا دیا۔ اگر تمہاری تقریر شروع ہوئی تو میں سن کے میں رونے لگا، میں نے ایک اور سنی، ایک اور سنی، ایک اور سنی، 4 بیان کٹھے سنے، 8 گھنٹے سنتا رہا۔ تو میرے دل میں ایسی بات ٹھوکی، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور اسی آدمی کے ہاتھ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ نے میرے ہاتھ اس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اس نے اپنا نام عمر رکھا، اب بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا ایسی پیاسی ہے، صرف پیغام سنانے والے سو گئے، پیغام سنانے والے فرقہ واریت میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے، اسلام کے نام پر قتل و غارت، اسلام کے نام پر نفرت، اسلام کے نام پر کفر کے فتوے۔ اتنا تو یہاں نمک سستا نہیں جتنا کفر کا فتوہ سستا ہے، جتھے مرضی ٹھوک دو، جتھے مرضی پھانا ٹھوک دو۔ بھائی اس امت کو تو ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا ہے، غیروں کو اسلام میں لانا ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے دروازے کھولنے ہیں۔ سارا معاشرہ صبر سے بنتا ہے، معاشرے میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز روزہ ہمیں ڈھانچہ بناتے ہیں، ایمان ہماری بیس بناتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اچھے اخلاق اور صبر وہ اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں صبر نہ ہو، اخلاق نہ ہو، وہ معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو اسی عمر میں مزین کرو، یہ عمر ہے آپ کے اخلاق سیکھنے کی، اپنی زبان پہ قابو رکھو، برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو۔ اپنی زندگی کو اگر اوپر لے جانا چاہتے ہو تو نیچے ہونا سیکھ لو، جھکنا سیکھ لو۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں عبد، اللہ نے جب بلندیوں کا ذکر کیا تو عبد کا لفظ استعمال کیا کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر اوپر چڑھا۔ اگر اونچائی کا سفر طے کرنا ہے تو جھکنا سیکھو، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھو، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیوی خامن کے سامنے اپنی زبان کا بول میٹھا کرے، اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھے، معاف کرنے کی طاقت اتنی پیدا کرو۔ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک کافر نے آ کے تلوار آپ کی اتاری اور یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تلوار اس نے یوں سیدھی کی، کون بچائے گا؟ پورے قتل کا ارادہ۔ آپ نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنا میں تو تو ہی بچائیں گا، میں تو ہی بچائیں گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ اتنی طاقت معاف کرنے کی۔ یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے، نماز کی خوبصورتی دی ہے۔ ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں، اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون، تو انتظار ہوتا تھا، جو جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ اللہ اکبر، جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہو۔ تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ تم سفر سے واپس آئے ہو، انہوں نے کہا میں بھول گیا، سانو تو نمازیں تنگ کیتے رکھ دین وچ نماز دے یاد آ رہی، اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا۔ ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے، چاہے یکسوئی والی نہ بنے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے،
اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 لکھوں گا، آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 لکھوں گا۔ تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی، پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، مغرب پڑھی معاف، عشاء باجماعت پڑھ کے سو جاؤ، فجر مسجد میں جا کے پڑھو، ساری رات تہجد لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، عشاء باجماعت پڑھ لے، فجر باجماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں عبادات میں نماز اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے۔ نماز کے بعد روزہ ہے جو ایمان کو ذرا جھٹکا دیتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ان پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ وہ روزہ رکھتے تھے رمضان کا پہلا روزہ اور 15 دن کے بعد جا کے افطار کرتے تھے، نہ کھانا نہ پینا۔ اور یہ طاقت انہیں کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے نبی نے خون نکلوایا کپنگ کے ذریعے سے اور ان کو دیا، عبداللہ جا کے باہر دبا کے آ جاؤ۔ وہ باہر جا کے انہیں پی لیا، اس پینے سے ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے حجاج کے لشکر کے مقابلے میں تو 18 آدمی تھے ان کے ساتھ، اور حجاج کا لشکر 4000 کا تھا۔ صبح سے لے کر عصر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کے لشکر کو روکے رکھا، ان کو اندر نہیں آنے تھے۔ جب وہ بے بس ہو گئے تو پھر اوپر سے پتھر مارے تو پتھر ماتھے پہ لگا تو گرے اور شہید ہوئے۔ ویسے ان پر قابو نہیں پا سکے۔ ان کے روزے کا انداز یہ تھا کہ آج سحری کھائی اور 15 دن کے بعد افطاری فرماتے تھے۔ تو چلو ہم سحری افطاری پر ہی آ جائیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ ایک روزہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے۔ اور پھر تراویح کی نماز نہ چھوڑیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور آخر رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے، رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ تو عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ نماز پڑھنے والے بھی کافی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی کافی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے وقت کرتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت نکموں کو دیتا ہوں۔ کہ اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں، حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں اپنے وقت پر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے۔ آپ کو تو جیب خرچ ملتا ہے، لیکن اس میں بھی عادت ڈالو اوروں پہ خرچ کرنے کی، اوروں پر لگانا سیکھو، اللہ آپ کو واپس کرے گا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ شیطان کو ایک راہ ملا پرانے پہلی امتوں کا، کہا یار ایک بات تو بتا دے، کہ تیرے یار کون ہیں؟ کہنے کا 3۔ غور سے سننا بھائی، کہا میرے یار 3 ہیں، ایک جو بڑا غصے والا ہو، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کوئی بھی نشہ، اور ایک جو بخیل ہو۔ بخیل ہو میرا یار ہے، غصے والا ہو میرا یار ہے، نشے والا ہو میرا یار ہے۔ اور اگلی سننا، اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں، پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے، میں اس کو مرید بن جاتا ہوں۔ ایسا بڑا شیطان بنتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو میرے عزیزو سخاوت سیکھو، سخاوت۔ عام فطرت بخل ہے، بخل ہے۔ کوئی پیدائشی سخی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں، ہر بدو مجھ سے بڑا سخی۔ ایک سفر میں تھا تو ایک نوجوان بچہ اس کے ہاں میری رات گزری، تو اس نے بکرے کا گوشت سامنے رکھا، تو عرب یہ سری کو پورا کھاتے ہیں بھون کر، تو اس میں نے مغز نکال کے کھایا تو میرے منہ سے نکلا مغز بڑا مزدار ہے۔ تو ہم تو کھانے میں لگے تھے،
انہیں تھوڑی دیر میں 5 اور سریاں پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیں، وہ بھونتے ہیں جلدی جلدی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا 5 بکریاں ذبح ہوئی پڑی تھی، صرف ان کے سر اترے ہوئے تھے، چھٹی وہ کھا چکے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا جی آپ نے رات کہا تھا کہ مغز بڑا اچھا پکا ہوا ہے، تو میں مہمان کو خوش کرنا تو ہماری ایک ثقافت ہے، تو میں نے صرف بکرے کو سریاں کاٹ کاٹ کے آپ کو کھلا دی۔ کہا تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا جی بھائی یہی 5۔ کہا تو اب تو؟ کہا جی اب ہمارا اللہ وارث ہے، مہمان تو خوش ہو۔ تو حاتم سے اس نے پوچھا پھر تم نے اسے کیا دیا؟ کہا میں نے اسے 500 بکریاں دی اور 100 اونٹ دیے۔ تو اس نے کہا پھر تو بڑا سخی؟ کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں، میں نے تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا دیا، اس نے سارا مال میرے اوپر لگا دیا تھا۔ مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتی، مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتی۔ سعد بن عبادہ یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، آپ نے کہا لے آؤ۔ اگر دیکھو دیگوں میں مغز آ رہا، آپ نے کہا یہ ہے؟ کہا جی آپ کو کھلانا تھا، میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، صرف ان کا مغز پکا کے آپ کو کھلانے لے کر آیا ہوں۔ یہ مسلمان کی سخاوت ہے۔